بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ حج کی مناسبت سے قائد انقلاب اسلامی کا رہنما پیغام، عالم اسلام کے اہم مسائل پر گفتگو۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے حملے میں ہلاک اور عراق میں حکومت سازی کی کوششیں تیز، سیاسی رہنماؤں کی ایک دوسرے سے ملاقات۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے اپنے پیغام حج میں فرمایا ہے کہ مغربی سامراج ہمارے حساس علاقے اور دنیا کے دیگر علاقوں میں روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد کو مستحکم بنانے اور اپنے درمیان معنویت کی تقویت کی بھی سفارش کی اور فرمایا کہ یہ عناصر مسلمانوں کی سربلندی کا باعث ہیں۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی کا تفصیلی پیغام حج خبروں کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ مشرکین سے برات کا عبادی و سیاسی اجتماع آج صحرائے عرفات میں قائم سب سے بڑے ایرانی خیمے میں منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں حجاج نے شرکت کی۔ اس اجتماع کے آغاز میں مشرکین سے برات کے بارے میں آیات قرآنی کی تلاوت کی گئی اور بعد ازاں حجاج کرام نے سامراجی طاقتوں اور صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ایک 5 نکاتی قرارداد بھی پیش کی گئی، جس میں قدس شریف کی آزادی کو امت مسلمہ کی ناقابل تبدیل اولین ترجیح قرار دیا گیا۔ قرارداد میں جرائم پیشہ صہیونی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات کی بحالی کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی بھی اقدام مسلم امہ کی صفوں میں انتشار کا سبب بنے گا۔ حجاج کرام کی جانب سے پیش کی جانے والی اس قرارداد میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کو ان کی ذمہ داریوں اور کردار کی یاد دہانی کراتے ہوئے انصاف کی پابندی کرنے اور سامراجی ممالک اور تسلط پسند طاقتوں کے ناجائز مطالبات کے مقابلے میں مظلوم قوموں کے دفاع پر زور دیا گیا۔ واضح ہو کہ میدان عرفات میں مشرکین سے برات کے اجتماع میں دعائے عرفہ بھی پڑھی گئی۔ سعودی عرب میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جا رہا ہے۔ عازمین حج عبادات، تلاوت اور دعا و استغفار میں مصروف ہیں۔ نماز فجر کے بعد عازمین میدان عرفات روانہ ہو گئے۔ میدان عرفات میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی معروف دعائے عرفہ بھی حاجیوں نے پڑھی۔ 10 لاکھ سے زائد عازمین آج حج اکبر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ فرزندان اسلام غروب آفتاب کے وقت اذان مغرب سے قبل میدان عرفات سے مشعر الحرام یا مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ کل صبح طلوع آفتاب تک وقوف کریں گے۔ اس دوران عازمین حج مزدلفہ میں رمی کے لیے کنکریاں جمع کریں گے اور طلوع آفتاب کے بعد رمی جمرات یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے منا روانہ ہوں گے۔ بعد ازاں وہ قربانی کریں گے اور پھر حلق کروا کے احرام اتاریں گے۔ روزہ عرفہ بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی طاعت و بندگی کی طرف بلایا ہے۔ صہیونیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والے ایک سازشی مولوی کو سعودی عرب کی جانب سے خطیب یوم عرفہ مقرر کیے جانے کے خلاف بہت سے عرب ملکوں میں سوشل میڈیا کیمپین شروع ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد النبی کی مرکزی انتظامیہ نے محمد عبد الکریم آل عیسیٰ کو خطیب یوم عرفہ مقرر کیا، جس پر کڑی نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ صہیونیوں سے رابطہ رکھنے والے اس مولوی کی تقرری کے خلاف کیمپین اس قدر شدید تھی کہ BBC نیوز کو مجبور ہو کے لکھنا پڑا کہ محمد بن عبد الکریم آل عیسیٰ کی تقرری کے خلاف #مصر، قطر، اردن اور الجزائر میں ٹرینڈ کر رہا ہے۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم 67 سالہ شنزو آبے قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کو مغربی شہر نارا میں انتخابی مہم کے تقریر کے دوران گولی ماری گئی۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ شنزو آبے کو 2 گولیاں لگی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔
اسلامی جمہوریہ ایران نے جاپان کے سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے اپنے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ ہم جاپان کے سابق وزیر اعظم کی ہلاکت کی خبروں کا انتہائی تشویش کے ساتھ جائزہ لے رہے ہیں اور اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران خود دہشت گردی کی بھیٹ چڑھنے والا ملک ہے اور دہشت گردوں کے ہاتھوں اپنے عظیم رہنماؤں سے محروم بھی ہوا ہے۔ عراقی میڈیا کا کہنا ہے کہ ملک میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے صلاح و مشوروں کا عمل تیز ہو گیا ہے، جبکہ شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوآرڈینیشن کمیٹی نے عبوری وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کی وزارت عظمیٰ کی مدت میں توسیع کو مسترد کر دیا ہے۔ عراق کے پارلیمانی اسپیکر محمد البوسی نے اصحاب اہل حق تحریک کے سیکریٹری الخض علی سے ملاقات میں عراق کے سیاسی حالات اور ملک کے سیاسی بحران سے باہر نکلنے کے طریقوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ملک میں سیاسی عمل کو آگے بڑھانے اور قومی حکومت کی تشکیل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹیں پیدا کیے جانے سے گریز کی غرض سے عراق کی تمام سیاسی جماعتوں اور گروہوں کو اس بات کا پیغام دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا کہ ملک میں سب کی مفاہمت اور اتفاق رائے سے ایک متحدہ قومی حکومت تشکیل دیا جانا اشد ضروری ہے۔ عراق کے صوبہ دیالہ میں عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ٹھکانے پر راکٹوں سے حملہ ہوا ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ صوبہ دیالہ میں حشد الشعبی کے 29ویں ڈویژن کے بدر بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر پر ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عراق میں دہشت گردوں کے خلاف عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کی کارروائیوں اور دہشت گردوں کو ملنے والی شکست کی بنا پر صوبہ دیالہ میں حشد الشعبی کے ٹھکانوں کو حملوں کا نشانہ بنائے جانے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ فلسطین کی تحریک فتح کی مرکزی کمیٹی کے سیکریٹری جنرل نے اعلان کیا ہے کہ تمام فلسطینیوں کا ایک دشمن ہے اور وہ دشمن اسرائیل ہے۔ فلسطین کی تحریک الفتح کے مرکزی کمیٹی کے سیکریٹری جنرل جبرائیل الرجوب نے المیادین ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو بات مکمل طور پر واضح وہ یہ ہے کہ امریکہ کی موجودہ بائیڈن حکومت اور امریکہ کی سابقہ حکومتوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور مسئلہ فلسطین کبھی امریکہ کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا ہے۔